وعلى إبراهيم إنك حميد للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو قصر نصیبا مفروضا. ماں باپ اور خواہش اقارب کے ترکے میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی. جو مال ماں باپ اور خواہش اقارب چھوڑ مریں، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ، اس میں حصہ مقرر کیا ہوا ہے. اس آیات میں واضح طور پر 5 قانونی حکم دیے گئے ہیں. ایک یہ کہ میراث صرف مردوں ہی کا حصہ نہیں ہے بلکہ عورتیں بھی اس کی حقدار ہیں. دوسرا یہ کہ میراث بہرحال تقسیم ہونی چاہیے، خواہ وہ کتنی ہی کم ہو. حتیٰ کہ اگر مرنے والے نے 1 گز کپڑا چھوڑا ہے اور 10 وارث ہیں تو اسے بھی 10 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ ایک وارث دوسرے وارثوں سے ان کا حصہ خرید لے. تیسرا، اس آیات سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ وراثت کا قانون ہر قسم کے اموال املاک پر جاری ہوگا، خواہ وہ منقولہ ہو یا غیر منقولہ، زرعی ہو یا صنعتی یا کسی اور صنف مال میں شمار ہوتے ہوں. چوتھے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میراث کا حق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مورث کوئی مال چھوڑ مرا ہو. پانچواں، اس سے یہ قاعدہ بھی نکلتا ہے کہ قریب تر رشتہ دار کی موجودگی میں بعید تر رشتہ دار میراث نہ پائے گا. آیات نمبر 8. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار، یتیم اور مسکین آ جائیں تو تم اس میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو اور ان سے نرمی سے بولو. خطاب میت کے وارثوں سے ہے. انہیں ہدایت فرمائی جا رہی ہے کہ میراث کی تقسیم کے موقع پر جو دور نزدیک کے رشتہ دار اور کنبے کے قریب مسکین لوگ اور یتیم بچے آ جائیں، ان کے ساتھ تنگ دلی نہ برتو. میراث میں ازروع شرع ان کا حصہ نہیں ہے تو نہ صحیح وسعت قلب سے کام لے کر ترکے میں سے ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو اور ان کے ساتھ وہ دل شکنی باتیں نہ کرو جو ایسے مواقع پر بالعموم چھوٹے دل کے کم ظرف لوگ کیا کرتے ہیں. آیات میں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اور چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ننھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے جن کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے تو ان کی چاہت کیا ہوتی. بس اللہ تعالیٰ سے ڈر کر جچی تلی بات کہا کریں. آیات 10. ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ دوزخ میں جائیں گے. حدیث میں آیا ہے کہ جنگ احد کے بعد حضرت سعد بن ربیع کی بیوی رضی اللہ عنہ اپنے 2 بچوں کو لیے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 7 کی بچیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ احد میں شہید ہوئے ہیں۔ ان کے چچا نے پوری جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کے لیے ایک حبہ تک نہیں چھوڑا ہے، اب بھلا ان بچوں سے کون نکاح کرے گا؟ اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ آیات 11 یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وارثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیم۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا 2/3 ملے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا 6واں حصہ ہے، اور اگر اس میت کی اولاد ہو، اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو اس کی ماں کے لیے 3واں حصہ ہے۔ ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا 6واں حصہ ہے۔ یہ حصہ اس کی وصیت کی تکمیل کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا ہو، یا ادائے قرض کے بعد تمہارے باپ ہو یا تمہارے بیٹے، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے، یہ اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمت والا ہے۔ میراث کے معاملے میں یہ اولین اصولی ہدایت ہے کہ مرد کا حصہ عورت سے دگنا ہے، کیونکہ شریعت نے خاندانی زندگی میں مرد پر زیادہ معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا ہے اور عورت کو بہت سی معاشی ذمہ داریوں کے بارے سے سبکدوش رکھا ہے، لہذا انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ میراث میں عورت کا حصہ مرد کی بنسبت کم رکھا جاتا۔ یہی حکم 2 لڑکیوں کا بھی ہے، مطلب یہ کہ اگر کسی شخص نے کوئی لڑکا نہ چھوڑا ہو اور اس کی اولاد میں صرف لڑکیاں ہوں تو خود 2 لڑکیاں ہوں یا 2 سے زائد، بہرحال اس کے کل ترکہ کا 2/3 حصہ ان لڑکیوں میں تقسیم ہوگا، باقی 1/3 دوسرے وارثوں میں۔ لیکن اگر میت کا صرف ایک لڑکا ہو تو اس پر اجماع ہے کہ دوسرے وارثوں کی غیر موجودگی میں وہ کل مال کا وارث ہوگا، اور دوسرے وارث موجود ہوں تو ان کا حصہ دینے کے بعد باقی سب مال اسے ملے گا، یعنی میت کے صاحب اولاد ہونے کی صورت میں بہرحال میت کے والدین میں سے ہر ایک 1/6 کا حقدار ہوگا، خواہ میت کی وارث صرف بیٹیاں ہوں یا صرف بیٹے ہوں، یا بیٹے اور بیٹیاں ہوں، یا ایک بیٹا ہو یا ایک بیٹی، رہے باقی 2/3 تو ان میں دوسرے وارث شریک ہوں گے۔ ماں باپ کے سوا کوئی اور وارث نہ ہو تو باقی 2/3 باپ کو ملے گا، ورنہ 2/3 میں باپ اور دوسرے وارث شریک ہوں گے۔ بھائی بہن ہونے کی صورت میں ماں کا حصہ 1/3 کے بجائے 1/6 کر دیا گیا ہے۔ اس طرح ماں کے حصے میں سے جو 1/6 لیا گیا ہے وہ باپ کے حصے میں ڈالا جائے گا، کیونکہ اس صورت میں باپ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ یہ واضح رہے کہ میت کے والدین اگر زندہ ہوں تو اس کے بہن بھائیوں کو حصہ نہیں پہنچتا،
وصیت کا ذکر قرض پر مقدم اس لیے کیا گیا ہے، قرض کا ہونا ہر ماننے والے کے حق میں ضروری نہیں ہے اور وصیت کرنا اس کے لیے ضروری ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے امت کا اس پر اجماع ہے کہ قرض وصیت پر مقدم ہے، یعنی اگر میت کے ذمہ قرض ہو تو سب سے پہلے میت کے ترکے میں سے وہ ادا کیا جائے گا، پھر وصیت پوری کی جائے گی اور اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی۔ وصیت کے مطابق متعلق سورۃ بقرہ حاشیہ نمبر 186 میں ہم بتا چکے ہیں کہ آدمی کو اپنے کل مال کے 1/3 حصے کا حد تک وصیت کرنے کا اختیار ہے، اور یہ وصیت کا قاعدہ اس لیے مقرر کیا گیا ہے قانون وراثت کی روح سے جن عزیزوں کو میراث میں سے حصہ نہیں پہنچتا، ان میں سے جس کو یا جس کو آدمی مدد کا مستحق پاتا ہو، اس کے لیے اپنی اختیار تمیزی سے حصہ مقرر کر دے۔ مثلا کوئی یتیم پوتا یا پوتی موجود ہے، یا کسی بیٹے کی بیوہ مصیبت کے دن کاٹ رہی ہے، کوئی بھائی یا کوئی بہن یا بھاوج یا بھتیجا یا بھانجا یا کوئی عزیز ایسا ہے جو سارے کا محتاج نظر آتا ہے، تو اس کے حق میں وصیت کے ذریعے سے حصہ مقرر کیا جا سکتا ہے، اور اگر رشتہ داروں میں کوئی ایسا نہیں ہے تو دوسرے مستحقین کے لیے یا کسی رفع عام کے کام میں صرف کرنے کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کل ملکیت میں سے 2/3 یا اس سے کچھ زائد کے متعلق شریعت نے میراث کا ضابطہ بنا دیا ہے، جس میں سے شریعت کے نامزد کردہ وارثوں کو مقرر حصہ ملے گا، اور 1/3 یا اس سے کچھ کم کو خود اس کی صبح دید پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ اپنے مخصوص خاندانی حالات کے لحاظ سے جو ظاہر ہے کہ ہر آدمی کے معاملے میں مختلف ہوں گے، جس طرح مناسب سمجھے تقسیم کرنے کی وصیت کر دے۔ پھر اگر کوئی شخص اپنی وصیت میں ظلم کرے یا بالفاظ دیگر اپنے اختیار تمیزی کو غلط طور پر اس طرح استعمال کرے جس سے کسی کے جائز حقوق متاثر ہوتے ہوں، تو اس کے لیے چارہ کار رکھ دیا گیا ہے کہ خاندان کے لوگ بہم رضابندی سے اس کی اصلاح کر لیں یا قاضی شرعی سے مداخلت کی درخواست کی جائے اور وصیت کو درست کر دے۔ یہ جواب ہے ان سب نادانوں کو جو میراث کے اس خدائی قانون کو نہیں سمجھتے اور اپنی ناقص عقل سے اس قصر کو پورا کرنا چاہتے ہیں جو ان کے نزدیک اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں رہ گئی ہے۔ جزاک اللہ۔ تو دعا ہے جو یاد تلاوت ترجمہ اور تفسیر پڑھی ہے، اس کے پڑھنے میں کوتاہی ہو تو معاف فرما دے اور اس کو صحیح طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو کچھ پڑھا ہے اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف کو ترجمے سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام۔